فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سیکریٹری ڈاکٹر کرسٹینا جوڈ اور مہمان خصوصی رہی اور میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں ملازمین کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین اپنی صحت کو نظر انداز کیے بغیر بار بار طبی معائنے کر کے آنے والے صحت کے مسائل کا جلد پتہ لگا سکتے ہیں اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کیمپ میں ذیابیطس، بلڈ پریشر، دل کے امراض اور بعض دیگر اہم طبی ٹیسٹ کیے گئے۔ یونین کے رہنماؤں نے سیکریٹریٹ میں منعقدہ میڈیکل کیمپ میں تعاون کرنے پر وجے ڈائگنوسٹک سینٹر کا شکریہ ادا کیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر ناگر راجو، نائب صدر نرسنگ راؤ کے سجاتا، چیئرمین جی سنواس ریڈی، نائب صدر وائی پی جناردھن ریڈی، ایگزیکٹو سیکریٹری جی ایل این راجو اور دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ یونین لیڈروں نے سیکریٹری قانون کو بتایا کہ یہ واٹر فلٹر کنکانٹی ابھیلاش جناپکارڈرم کے والدین نے سیکریٹریٹ ملازمین یونین کو تحفے میں دیا ہے اور ابھیلاش کی موت کے بارے میں جاننے کے بعد سیکریٹری قانون تروپتی نے ان کے والدین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ زونل کمشنر چارمینار، ڈی سی پی سنواس، ڈی سی راجندر نگر، ای اور ایچ ڈبلیو ایم گنیش اتسو کمیٹی کے ممبران ملا ریڈی، ملیشم، کومریا، رامیشورم، دھننجے وغیرہ کے ذریعے گنیش نمجن کے انتظامات کا پٹی کنٹا اور پالچیرو کے گنیش وسرجن پوائنٹس کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ اس موقع پر زونل کمشنر چارمینار کے ساتھ دیگر بھی موجود رہے۔ شہر حیدرآباد میں حکام نے درگم چیرو جھیل کے ارد گرد غیر مجاز تجاوزات کے الزام میں تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کے بشمول کئی افراد کو جو املاک کے مالک ہیں نوٹسیں جاری کی۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کی فل ٹینک لیول FTL اور ذخائرات کے بفر زونز میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف جاری انہدامی مہم کے درمیان ہائی ٹیک سٹی جو IT کا ہب ہے، اس میں جھیل کے طرف 240 ڈھانچوں کے مالکان کو نوٹس جاری کی گئی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کو بھی نوٹس جاری کی جا چکی ہے۔ تروپتی ریڈی کا مکان بھی درگم چیرو جھیل کے قریب ہے اور اس علاقے کے کئی با اثر شخصیات کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے کہا گیا ہے کہ اندرون 30 یوم ڈھانچوں کو ہٹا دیں کیونکہ یہ ڈھانچے درگم چیرو جھیل کے غیر ترقی کاموں کے زون میں بنائے گئے ہیں۔ ضلع کلکٹر رنگا ریڈی اور شری لنگم پلی کے ڈپٹی کلکٹر نے نیکٹر کالونی، ڈاکٹر کالونی، کاویری ہلز اور رمر سوسائٹی جو اس جھیل سے متصل آباد ہیں ان کے رہائشیوں کو بھی نوٹس جاری کی تھی۔ یہ نوٹسیں واٹر لیڈ اور ٹریزا ایکٹ والٹا کے سیکشن 23(1) کے تحت جاری کی گئی۔ ان نوٹسوں میں کہا گیا ہے کہ جھیل کے قابل اجازت حدود کے باہر قبضہ جات کو دی گئی مدت 30 یوم کے اندر میں ڈھانچوں کو ہٹا دیں۔ احکام کی عدم تکمیل پر حکام ان ڈھانچوں کو مسمار کر دیں گے۔ ان نوٹسوں کے بعد اس جھیل کے طرف علاقوں میں مقیم افراد تاجرین میں تشویش پیدا ہو گئی۔ سیاستداں، چند IAS IPS آفیسر، ججز، ممتاز تاجرین اور سیلیبریٹیز کو نوٹس دی گئی۔ یہ تمام افراد درگم چیرو جھیل کے طرف اکناف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ درگم چیرو کو سیکریٹ جھیل، خفیہ جھیل کہا جاتا ہے جو ایک وقت میں 100 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، مگر جب IT کلسٹر کا آغاز ہوا تب 1990 کے وسط سے اس جھیل کے طرف تعمیری سرگرمیاں شروع ہونے سے یہ مقبول عام جھیل سرخ کرتی جا لی گئی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے اس عزم کے بعد کہ اگر وہ یا ان کے افراد خاندان کے کسی شخص نے بھی غیر مجاز قبضہ کیا ہے تو ان تمام کے مکانات کو ڈھا دیا جائے گا۔ چیف منسٹر سے اس عزم کے اظہار کے ایک دن بعد ہی چیف منسٹر کے بھائی تروپتی ریڈی کو نوٹس جاری کی گئی تھی۔
الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، پر ہمارے غافل مسلمان نماز کو چھوڑ کر سو رہے ہیں۔ اسی کی بیداری پر تحریک صدائے الصلاۃ خیر من النور 6 سال تقاریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ الحمدللہ یہ تحریک ہر روز پچھلے 6 سال سے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر ہمارے معاشرے کے غافل مسلمانوں کو جگا رہے ہیں۔ یہ تحریک نہ صرف آصف نگر بلکہ حیدرآباد شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ اے مسلمان، فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ رزق میں کمی، بے برکتی، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والے شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ اپنی کامیابی کو فجر کی نماز میں تلاش کیا کرو۔ فجر ادا کر کے کاروبار کو نکلنے والا شخص ہر قدم کامیاب ہوتا ہے۔ اسی بیداری کے ایک حصے کے طور پر تحریک صدائے الصلاۃ خیر من النور آصف نگر درگاہ گنج شاہدہ مسجد ابراہیم میں 8 سپٹمبر 4 ربیع الاول بروز اتوار بعد نماز فجر 6 سال مکمل ہونے پر پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ سبھی امت مسلمان سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی گزارش کی۔ آئیے سنتے اس خصوص میں مزید تفصیل ہماری یہ خاص رپورٹ میں۔ ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے KBN نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ تحریک صدائے الصلاۃ خیر من النوم کی جانب سے 6 سالہ تقریب کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ الحمدللہ تحریک صدائے الصلاۃ خیر من النوم فجر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں۔ الحمدللہ تمام اراکین سب کو اٹھاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ 6 سالہ تقریب درگاہ گنج شہیدہ مسجد ابراہیم آصف نگر میں آپ لوگ فجر کو تشریف لائیے اور جوق در جوق آپ لوگ تشریف لائیے۔ الحمدللہ تقریباً نوجوان بچے جڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی علاقوں میں یہ کام چل رہا ہے، جیسے آصف نگر، مراد نگر، جرہ، چنتل میٹ، یعقوب پورہ، ٹولی چوکی، بغداد کالونی، لنگر ہاؤس، ملائی میٹ اور تقریباً علاقوں میں میرے کو نام بھی ابھی آپ کو بولنے کے لیے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کئی علاقوں میں یہ کام چل رہا ہے اور ہمارے آصف نگر کے تمام اطراف کے ائمہ حضرات ہماری تائید میں ہے اور وہ لوگ ہمیں ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ اور ہم آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ آج قوم سو رہی ہے، آج امت مسلمہ کا پوری دنیا میں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ہم لوگ کیا صبح جاگنے کے وقت جاگیں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ عشاء کے بعد بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ علماء سے ہم سنے ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلط صحیح جو ہے اللہ ہماری غلطی کو معاف کرے، ہم علماء سے سنے ہیں کہ رات میں عشاء کے بعد سونا ہے اور فجر سے پہلے اٹھنا ہے، فجر کی تیاری کرنا ہے۔ تو آپ سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ آپ فجر کو ہر روز اٹھیے۔ ہم بتاریخ 8 سپٹمبر 4 ربیع الاول بروز اتوار بعد نماز فجر بمقام مسجد ابراہیم درگاہ گنج شہیدہ آصف نگر میں الحمدللہ یہ پروگرام رکھے ہیں۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں اور تحریک کے ہمارے تلنگانہ کے نگران ارباز چشتی صاحب آپ کو اور تفصیل بیان فرمائیں۔ محمد مبین خادم محمد عبد المبین قادری جی۔ BRS رکن کونسل کے کویتا کی ضمانت پر رہائی کو BRS اور BJP کے درمیان ساز باز کا نتیجہ قرار دیے جانے پر کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے کانگریس پر شدید تنقید کی۔ کویتا کو سپریم کورٹ نے دہلی ایکسائز اسکیم کیس میں ضمانت منظور کی تھی اور کانگریس قائدین کے بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے KT نے کہا ہے کہ کانگریس قیادت کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے چند بڑے قائدین کی بھی ضمانت منظور کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو بھی 2015 کے ED اور مقدمے میں ضمانت منظور کی جا چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام آدمی پارٹی جو انڈیا بلاک کی حلیف جماعت ہے، اس کے قائد منیش سسودیا کو
ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، جن کے خلاف نوٹ برائے ووٹ مقدمہ چل رہا 2015 سے ضمانت پر باہر ہیں، اور یہ سب واقعات این ڈی اے اتحاد کی حکومت بننے کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی ہیں؟ سپریم کورٹ کی جانب سے کویتا کی ضمانت کو منظور کرنے کے بعد کانگریس قائدین نے الزام لگایا تھا کہ یہ بی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان ساز باز کا نتیجہ ہے۔ ججوں کی کمیٹی نے مبینہ طور پر نئے تلنگانہ ہائی کورٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے روڈز اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں اور ایک پرائیویٹ آرکیٹیکٹ کنسلٹنسی فورم کی طرف سے پیش کیے گئے 9 میں سے 4 ڈیزائنوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ 4 ڈیزائن کو چیف منسٹر ریونت ریڈی اور آر اینڈ بی منسٹر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کو بھیجا جائے گا، جس کے بعد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف منسٹر ایک ڈیزائن کو حتمی شکل دیں گے۔ حکومت نے نئے ہائی کورٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ضلع رنگا ریڈی کے راجندر نگر میں 100 ایکڑ اراضی الاٹ کی ہے۔ کورٹ بلڈنگ کے علاوہ اس کمپلیکس میں ججوں، اسٹیٹ بار کونسل، ہائی کورٹ کے لیے رہائشی عمارتوں سمیت کل 40 عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کورٹ کمپلیکس میں بار ایسوسی ایشن، ایک آڈیٹوریم، لیگل سروسز اتھارٹی، فائلنگ سیکشنز، ریکارڈ رومز، پارکنگ سلاٹ اور دیگر سہولیات بھی دستیاب رہیں گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہائی کورٹ کی نئی عمارت کی تعمیراتی ڈیزائن فراہم کرنے کے لیے 19 آرکیٹیکٹ فورم میں آگے آئی ہیں۔ نئے کمپلیکس کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کمیٹی نے ایک کمپنی کا انتخاب کیا جس نے ڈیزائن تیار کر کے کمیٹی کو پیش کر دیا ہے۔ ڈیزائن کو حتمی شکل دینے کے بعد حکومت کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز طلب کرے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ اور چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس آلوک ارادے نے ہائی کورٹ کے نئے کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ حکام نئی عمارت کو اندرون 18 ماہ تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنا رہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے ججوں کی منظور شدہ تعداد عدالت 42 ہے۔ حکومت توقع کر رہی کہ یہ تعداد مستقبل میں بڑھ سکتی ہے اور اس لیے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے کمپلیکس کی تعمیر کی جا رہی۔ بالائی علاقوں میں ہوئی شدید بارش اور پانی کے شدید بہاؤ کے سبب تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کے 20 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ میں 2,10,408 کیوسک پانی کا بہاؤ دیکھا گیا، جس کے بعد اتنی ہی مقدار میں پانی چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 590 فٹ کے برخلاف 590 فٹ ہی درج کی گئی، جس کے بعد اس کے 20 دروازے کھول کر پانی چھوڑا گیا۔ حکام نے آبگیر علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ ملک بھر میں پاسپورٹ سروس 5 دن کے لیے بند رہے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ محکمے نے کہا ہے کہ پاسپورٹ سیوا پورٹل تکنیکی دیکھ بھال کی وجہ سے رات 8 بجے سے 2 ستمبر کی صبح 6 بجے تک بند رہے گا، یعنی اب نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 5 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے پہلے ہی نئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کو اس کے لیے 30 اگست سے 2 ستمبر کے درمیان کی تاریخ مل گئی ہے تو وہ بھی منسوخ کر دی جائے گی اور بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ 5 دن تک محکمے کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ خدمات کی معطلی کا اثر پاسپورٹ سیوا کیندر کے ساتھ ساتھ مقامی پاسپورٹ دفتر اور وزارت خارجہ میں بھی نظر آئے گا۔ تالابوں اور جھیلوں کے ایف ٹی ایل و بفر زون حدود میں غیر مجاز تعمیرات کو برخاست کرنے کے لیے حال ہی میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل شدہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کے عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کے مکان کو نوٹس جاری کی ہے۔ شہر حیدرآباد کی مادھاپور کی امر کوآپریٹو سوسائٹی میں تروپتی ریڈی مقیم ہیں۔ عہدیداروں نے اس بات کو پایا کہ وزیر اعلیٰ کے بھائی جس مکان میں مقیم ہے وہ ایف ٹی ایل کے حدود میں آتا ہے، اسی لیے ان کے مکان پر نوٹس چسپاں کی گئی۔ دوسری طرف کاوری ہلز اور نکٹرس کالونی، ڈاکٹر کالونی، امر سوسائٹی کو بھی نوٹس جاری کی گئی ہے جو ایف ٹی ایل حدود میں آتے ہیں۔ ان نوٹسوں میں کہا گیا ہے کہ یہ عمارتیں غیر مجاز تعمیرات ہیں۔ ان نوٹسوں میں واضح کیا گیا کہ اندرون 1 ماہ یہ غیر مجاز عمارتیں منہدم کر دی جائیں گی۔
इसी दौरान वज़ीर आला के भाई ने इस नोटिस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि उन्होंने साल 2015 में अमर सोसाइटी से ये मकान खरीदा। इस वक्त वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि जो मकान उन्होंने खरीदा है वो FTL हुदूद में आता है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और हाइड्रा की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले पुलिस ने देसी साख्ता बंदूकें तैयार करने वाले एक शख्स और उन बंदूकों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने वाले दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले के गंभीरावपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला शंकर नामी शख्स देसी साख्ता बंदूकें तैयार करते हुए जंगली जानवरों के शिकारियों को फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने शंकर के घर पर छापा मारा, जहाँ वो मुख्तलिफ औजारों से बंदूकें बनाता हुआ पकड़ा गया। इसके पास से बंदूक के 2 बैरल और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार जब्त कर लिए गए। बादशाह इसके साथियों चंद्रमौली, हरीश और गंगैया को शंकर से बंदूकें खरीदने और जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड कर दिया गया। RSS सरबराह मोहन भागवत की सिक्योरिटी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तर्ज पर की गई है। पहले भागवत को Z+ सिक्योरिटी थी, लेकिन IB के अलर्ट का हवाला देते हुए इसे एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस ASL कर दिया गया है। जहां एक तरफ ख्वातीन अपने शौहर का किसी भी दूसरी खातून के जानिब देखना तक गवारा नहीं करती, ऐसे में रियासत तेलंगाना में पेश आए अजीब और गरीब वाक़े में बीवी ने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले महबूबाबाद के चिन्ना गोडूर मंडल के ओगमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले दासरी नरेश और सरिता की चंद साल पहले शादी हुई। उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इस दौरान सुरेश को उसके रिश्तेदार की बेटी संध्या पसंद करने लगी, जिस पर सरिता ने उस लड़की से अपने शौहर की शादी का फैसला किया। इसके लिए उसने अपने घर वालों को राजी किया और मंदिर में ले जाकर शौहर की उस लड़की संध्या से अपनी मौजूदगी में शादी करवा दी। बीवी का कहना है कि उसके शौहर को पसंद करने वाली लड़की ज़हनी तौर पर मुतासिर है और वो इसके शौहर को पसंद करती है, इसीलिए इंसानियत की बिना पर उसने इन दोनों की शादी करवाई है ताकि वो संध्या की मुनासिब तरीके से अपने घर लाकर देखभाल कर सकें। मरकजी काबीना की हुई मीटिंग में एक इंतहाई अहम फैसला किया गया है। काबीना ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा व प्रयागराज के अलावा बिहार के गया जिले को शामिल किया गया है। और काबीना मीटिंग में NICDP कौमी सनती गलियारा तरक्याती प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला हुआ है। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अश्विनी विष्णु ने काबीना के फैसले से मतला करते हुए बताया कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फरोग़ देने के लिए मरकजी काबीना ने 9 रियासतों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 28,602 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुजव्वज़ा 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के जरिए 1,52,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से मुतल्लिक इम्कानात पैदा होंगे। हुकूमत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को बराह रास्त रोजगार हासिल होगा। इत्तलात के मुताबिक ये इंडस्ट्रियल सिटी उत्तराखंड के खरपिया, पंजाब के राजपुरा, पटियाला, महाराष्ट्र के दिग्घी, केरला के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा व प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर, पाली में तैयार होंगे। मोदी की क़ियादत में हुई काबीना मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वगैरह भी शामिल हुए। इस मीटिंग में रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।